ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات مصروف کریا زار رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ کس قدر ذریعہ کاری کرتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ عز و جل کے ہاں باز پرس ہو، اور فرمایا جائے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں داخل ہوا۔ اس وقت بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عالم نے اپنے دل میں کہا، آج حسن بصری رحمۃ اللہ کے زہد و تقویٰ کا امتحان ہے۔ کیا وہ ایک ظالم و جابر شخص کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے درس جاری رکھتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے ایک نظر حجاج بن یوسف پر ڈالی اور وضع میں اس طرح مشغول ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ کی ظاہری کیفیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ زبان میں ہلکی سی بھی کوئی لرزش آئی۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ کا وعظ ختم ہوا تو حجاج بن یوسف بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس ممبر کی طرف بڑھا جہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے اور وعظ بیان کر رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کو اپنے قریب آتا دیکھ کر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حجاج بن یوسف والہانہ جھکا اور اس نے حضرت حسن بصری کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوا، اگر تم کس مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حضرت حسن بصری کو دیکھ لو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری اپنے گھر کی چھت پر یہ کنا تھے کہ اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا اور نیچے سے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک پڑے۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، برعرم اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا، یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عید کے روز ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر لوگ ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسے لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو ہنسی مذاق میں مشغول ہو کر اپنے حال کو بھلا بیٹھے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں پر ایک شخص قبرستان میں بیٹھا کھانے پینے میں مصروف تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ منافق جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی جاگتی ہے، اس کو موت اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ جو ان دنوں کا یقین نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا وعظ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعظ اس وقت تک شروع نہ کرتے جب تک اس میں حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ محفل میں موجود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ رحمۃ اللہ ایک بوڑھی عورت کے محفل میں نہ ہونے پر وعظ ترک کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیوں کر سما سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری جنازے کے ساتھ چلنا اپنا فرض اولا سمجھتے تھے اور ایک مرتبہ کسی کے جنازے میں شریک تھے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں اتار چکے اور گھر کو واپس جانے لگے تو آپ اسی جگہ پر بیٹھ کے وہ لوگوں سے فرمایا، اے دنیا کے پرستارو، مال و دولت کے متوالو، تم نے آدمی کا انجام دیکھ لیا۔ یہ وہی دنیا کا آخری مقام ہے اور آخرت کی پہلی منزل۔ پھر غرور اور تکبر کا کیا فائدہ؟ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت حسن بصری کی مسجد میں وہ تبلیغ فرماتے تھے جس کی نماز فجر کے لیے تشریف لے گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے آپ کے حجرے کے دروازے کو اندر سے بند پایا۔ آپ دعا فرما رہے تھے اور کچھ لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں سمجھا کہ کچھ ارادت مندوں ہوں گے جو اندر حاضر ہوں گے۔ جب نماز کے وقت حسن بصری مسجد میں تشریف لائے تو میں نے صورتحال بیان کی۔
حضرت حسن بصری نے فرمایا، یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے وعظ کہتا ہوں، وعظ کے بعد میں دعا کرتا ہوں اور وہ سب آمین کہتے ہیں۔